آج اس جن کی اصل کہانی آپ کو بتائیں گے جس نے پوری دنیا میں مصائب کربلا کو عام کیا۔ آج جس بھی مجلس میں یا جس بھی نوحے میں جو علی اصغر کے مصائب، علی اکبر کے مصائب، خیام کے اندر بیبیاں کس طرح سے رو رہی تھیں، وہ مصائب، مقتل گاہ میں کیا ہو رہا تھا، کس طرح سے آل رسول قیدی ہوئی، کس طرح سے رہا ہوئی، جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے وہ سب ظافر جن سے منسوب ہے۔ لیکن افسوس تمام مجالس پڑھنے والے اس ظافر جن کو بھول گئے اور اس ظافر جن کے بارے میں آدھی ادھوری معلومات دیتے ہیں۔ میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری اور قلندر شہباز فرماتے ہیں کہ ظافر جن کسی کنویں میں رہنے والا ایک معمولی جن نہ تھا، بلکہ وہ تو اس دنیا کے 7ویں حصے کا مالک تھا۔ کربلا میں ظافر جن کے آنے سے پہلے ظافر جن کے قبیلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس زمین پہ جنات کی 7 سلطنتیں رہتی ہیں، اس میں ایک سلطنت کا بادشاہ ظافر جن تھا۔ جب اللہ کا حکم ہوا کہ زمین پہ میں انسان بھیجوں گا تو 6 سلطنتوں نے اس حکم کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وہ 6 سلطنتیں عزازیل یعنی شیطان کی غلام تھیں، اور اسی وجہ سے فرشتوں اور جنات کی جنگ ہوئی، اور ظافر جن کی سلطنت میں تمام رہنے والے جنات نے فرشتوں کی مدد کے ساتھ ساتھ ایک حد قائم کی اور یہ وعدہ لیا کہ جب بھی انسانوں پہ برا وقت جنات کے وسیلے سے آئے گا تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ اسی وجہ سے آج بھی زمین پہ 2 قسم کے جن رہتے ہیں، ایک برے جن جو شیطان کی بات مانتے ہیں اور ایک اچھے جن جو ظافر جن کی بات مانتے ہیں۔ ظافر جن کی 3 شادیاں اور 7 ان کے اولاد ہیں، جن میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بس دور بدلتا رہا، یہاں تک کہ آدم سے ابراہیم، ابراہیم سے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ سے حضور پاک کا زمانہ آ گیا۔ امام علی علیہ السلام حضور پاک کے ساتھ جنگ سکاکا سے واپس آ رہے تھے۔ بیر العلم کے میدان میں جب ایک کنویں سے جنات انسانوں کو پانی پینے نہ دے رہے تھے تو امام علی علیہ السلام اس کنویں میں کودتے ہیں اور جنات سے لڑتے ہیں اور ان کو شکست دیتے ہیں۔ وہ کنواں عزازیل کی سلطنت میں آتا تھا، لیکن جیسے ہی ظافر نے یہ محسوس کیا کہ میرا مولا علی جنات سے لڑ رہا ہے تو فوراً اپنے جنات کے ساتھ اس کنویں میں داخل ہوتا ہے اور امام علی کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اے میرے مولا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام علی علیہ السلام ان تمام شیطان جنات کو مات دینے کے بعد جنات کے قبیلے بغل جو رشتے میں عزازیل کا چچا تھا اس سلطنت کا سردار بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کی تاج پوشی کرتے ہیں اور مولا علی یہ حکم دیتے ہیں کہ ظافر کی شادی بغل کی بیٹی سے میں کرواؤں گا تاکہ یہ دونوں سلطنتیں اہل بیت کی مرید بن کے دوسرے جنات پر اسلام کا پیغام پہنچا سکیں۔ بس دور گزر ہی رہا تھا، ظافر نے اپنے بیٹے بہروت کی شادی عاشورہ کے دن رکھی تھی۔ ابھی شادی کی تقریب چل ہی رہی تھی، اتنی دیر میں 2 جن روتے روتے ظافر جن کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، ہم جنات پر اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے جب کربلا کی زمین تک پہنچے تو دیکھا مولا علی کی اولاد پیاسی کربلا میں بیٹھی ہے اور انسانوں کے لشکر نے چاروں طرف سے ان کو گھیر رکھا ہے۔ ظافر جن نے جیسے ہی مولا حسین کی غربت کو محسوس کیا، اپنی پوری سلطنت کے ساتھ فوراً کربلا پہنچتے ہیں۔ جب کربلا میں ظافر آئے تو وہ 9 محرم کا دن تھا۔ آپ نے 7 مقامات پر امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی۔ پہلا مقام 9 محرم کے دن فجر کا وقت، جب امام حسین فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں ظالم امام حسین کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ظافر جن دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے مولا حسین، میں 2 سلطنتوں کو ساتھ لے کے آیا ہوں، مجھے حکم دیں، یزید کی تمام فوج کو فنار کرتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے ظافر اپنی بائیں جانب دیکھ۔ ظافر دیکھے تو میکائیل و جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں، اے ظافر اپنی بائیں طرف دیکھ۔
जाफर देखिए हजरत इसराफील और इजराइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं और वो कहते हैं मौला हुक्म दें, हम अभी कयामत लाते हैं। इमाम हुसैन ने सबके लिए फरमाया, ऐ जाफर ये सब्र का इम्तिहान है, शुजाअत का नहीं। मेरे खून के बाद ही इंसान इस्लाम की अहमियत को समझेंगे और मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार करेंगे। 9 मुहर्रम का दिन गुजरता है। जाफर देखता है ख़याम में बीबियां कैसे अपने बच्चों को 10 मुहर्रम के लिए तैयार कर रही हैं और जवान इमाम हुसैन पे कुर्बान होने के लिए कैसे अपनी बहादुरी का जौहर दिखा रहे हैं। बस 10 मुहर्रम की रात जाफर जिन फिर रोते रोते इमाम हुसैन के पास आते हैं। इमाम हुसैन उनको इजाज़त नहीं देते। जैसे ही 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है, अली अकबर अजान देते हैं, फौज यजीद नमाज में हमला करती है, जाफर जिन दौड़ते हुए आते हैं। इमाम हुसैन इजाज़त नहीं देते। बस एक एक अहल बैत के मानने वाला खानदान का जवान शहीद होता जाता है। इमाम हुसैन जाफर को इजाज़त नहीं देते। जब बीबी सकीना ने जनाब अब्बास को पानी का कहा, जाफर जिन दौड़ता हुआ इमाम हुसैन के पास आता है और कहता है मौला मुझे हुक्म दें, ये नहर आपके खैमे की तरफ लेके आता हूँ। इमाम हुसैन ने जाफर को कहा, ऐ जाफर क्या चाहते हो कि मेरे नाना की उम्मत हौज़े कौसर से महरूम रहे। जाफर तड़पता रहता है, जनाब अब्बास की लाश पे क्रिया करता है, जंग का एक एक मंजर देखता जाता है और चीखता जाता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है। बस एक मकाम ऐसा था जब जाफर को ये लगा कि अब मुझे इजाज़त मिलेगी। जब अली अकबर घोड़े पे सवार होके मैदान की तरफ जा रहे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे अकबर को हसरत की निगाह से देख रहे थे, जाफर खामोशी के साथ इमाम हुसैन के कदमों में बैठ जाता है और कहता है, मौला ये आपका वो बेटा है जिसके लिए बार बार आप अल्लाह से दुआ मांगते थे कि मुझे रसूल का हम शक्ल अता कर। आज वो मैदान में खड़ा है, मौला मुझे इजाज़त दें। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के दीन के लिए अपना अकबर कुर्बान कर दिया। बस जैसे ही जनाब अकबर को बर्छी लगती है, इमाम हुसैन दौड़ के शहजादे की लाश पे पहुंचते हैं। एक हाथ बर्छी पे रख के जैसे ही अल्लाह का नाम लेके निकालते हैं, जाफर तड़पने लगता है और इमाम हुसैन के हाथों पे अली अकबर का कलेजा होता है। बस मौला आखिरी हुज्जत तमाम करने के लिए फौज यजीद से मुखातिब होके कहते हैं, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला। जाफर इजाज़त तलब करते हैं, मौला